اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید و قول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اور یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. قرآن کریم بہترین رہنما ہے اور بہترین ہدایت کرنے والا ہے، اور قرآن کریم ہماری زندگی کے لیے ایک رہنما اصول کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیا ہے تاکہ ہم اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کا راستہ پائیں اور دنیا کی رنگینیوں میں اور مادی زندگی میں عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے کہیں ہم بھٹک نہ جائیں اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں. تو یہ قرآن ایک بہترین ہادی اور بہترین رہنما ہے سعادت کے راستے کی طرف لے کے جانے کے لیے، خدا کی طرف لے کے جانے کے لیے. انسان جس طرح سے خدا کی طرف بڑھتا ہے اتنا ہی سعادت مند ہے، اتنا ہی ہدایت کے راستے پر کامیاب ہے، اور جس قدر خدا سے دور ہوگا اتنا ہی گمراہی کی طرف جاتا ہے اور بھٹک جاتا ہے. تو قرآن ہمیں سعادت کے راستے کی طرف اور ہدایت کے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے. ترجمہ مفاہیم قرآن کریم کورس میں 4 سبق ہم نے کمپلیٹ کیے تھے، اور انہی پہلا چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور دوسرا چیپٹر جو ہر 4 سبق کا ایک چیپٹر ہے، اور اس کتاب کا دوسرا حصہ یا دوسرا چیپٹر جو ہے وحی اور نبوت کے بارے میں ہے. اس میں جو ہے وہ 4 سبق ہیں جن کا عنوان یہ ہے کہ 5واں سبق اس میں یہ ہے کہ انبیاء کی رسالت، 6واں سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام، 7واں سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 8واں سبق پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہوگا. تو 5واں سبق آج ہم پڑھیں گے انبیاء کی رسالت کے حوالے سے. تو آیات کی تلاوت کرتے ہیں، پھر الفاظ معنی انشاءاللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ولكل أمة رسول وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إذ قال لهم شعيب إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب
ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. ابھی اس سبق پانچواں سبق کی جو آیات کی تلاوت کی گئی ہے، ان آیات میں الفاظ جو ہیں ان الفاظ کو بیان کرتے ہیں. البتہ اس سے پہلے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو 4 سبق ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں اس میں تقریباً ہم 100 قرآنی الفاظ سے آشنا ہوئے ہیں، لیکن یہ 100 الفاظ فقط 100 الفاظ نہیں ہیں، بلکہ قرآن میں چونکہ یہ الفاظ بہت زیادہ تکرار ہوئے ہیں، اس تکرار اور رپیٹ ہونے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے قرآن کریم کے تقریباً 28,000 الفاظ سیکھے ہیں. یعنی وہ 100 الفاظ اتنے رپیٹ ہوئے ہیں کہ قرآن کریم کے آپ 28,000 یعنی الفاظ سے آشنا ہو گئے. تو یعنی یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم قرآن کے وہ الفاظ زیادہ تر اس کورس میں سکھائے جا رہے ہیں جو زیادہ رپیٹ ہوئے ہیں، اور اسی بنیاد پہ آپ کم سے کم الفاظ سے زیادہ الفاظ کو سیکھ جاتے ہیں. یعنی 1200 الفاظ جو اس کورس میں سکھائے جائیں گے، ان 1200 الفاظ سے قرآن کے تقریباً 86% جو ہے وہ قرآن کے مفاہیم سے آپ آشنا ہوتے ہیں. تو مانوس الفاظ ہیں اس میں امت یا گروہ، امین، امانت دار یا معتمد یعنی قابل اعتماد، رسول پیغمبر بھیجا ہوا، اور شاہد گواہ شعیب حضرت شعیب، کتاب یا آسمانی کتاب، نوح حضرت نوح ایک نبی کا نام ہے، رسول بھیجے ہوئے، رسول کی جمع، لیکن مگر. نئے الفاظ میں اخو، اخی، اخا، اخ، بھائی، اتقو یعنی تم سب تقوی اختیار کرو. اتقو اور اتقو میں فرق ہے، زبر اور پیش کا فرق ہے. اتقو یعنی ان سب نے تقوی اختیار کیا، جیسے آمنو اور آمینو میں ہم نے کہا تھا فرق ہے کہ آمنو وہ سب ایمان لائے اور آمینو تم سب ایمان لاؤ، فعل امر ہے. یہاں پہ بھی اتقو اگر وہ کاف کے اوپر زبر ہو تو یعنی ان سب نے تقوی اختیار کیا، پاسٹ ہو جائے گا. لیکن قاف کے اوپر پیش ہے اتقو تو یہ فعل امر ہے، یعنی تم سب تقوی اختیار کرو. اجتنبو تم سب اجتناب کرو. اذ جب جس وقت ارسلنا ہم نے بھیجا، اطیعو یعنی تم سب اطاعت کرو، انذر تم ڈراؤ، انذار یعنی ڈرانے کو کہتے ہیں، انذر تم ڈراؤ، اور انزلنا ہم نے نازل کیا، بعثنا ہم نے بھیجا، جاؤ بے وہ سب لائے، اور قال یعنی اس نے کہا، مع ساتھ، ہم وہ سب، یسلط وہ مسلط کرتا ہے، الطاغوت سرکش، بت شیطان معبود حقیقی کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، بینات روشن، دلیلیں قد بالتحقیق. خوب یہ الفاظ معنی ایک دفعہ آپ رپیٹ کریں اور پھر اس کے بعد اس کی تمرین انشاءاللہ ہم حل کرتے ہیں.
اور باسنا روشن دلیلیں ہم نے بھیجا، الف ٹھیک ہے۔ 4 جاؤ بے اور اجتنبو، الف تم سب لائے تم سب بچو، بے وہ سب لائے تم سب بچو، کون سا ٹھیک ہوگا؟ جی ہاں، الف میں دیا تم سب لائے اور تم سب بچو، وے ہے وہ سب لائے تم سب بچو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا الف ٹھیک ہے۔ جاؤ بے کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، جاؤ بے یعنی وہ سب لائے، جاؤ بے وہ سب لائے، تم سب درست نہیں ہے، بے ٹھیک ہے، الف درست نہیں ہے، بے ٹھیک ہے۔ 5 از اور ما الف ساتھ، جب بے جب ساتھ، کون سا ٹھیک ہے؟ جی جی بے ٹھیک ہے، احسن۔ خوب، آگے معنی کے اعتبار سے کون سا لفظ صحیح، اب معنی ہے اور اس کے لیے 2 ورڈ ہوں گے کہ کون سا ورڈ ٹھیک ہوگا۔ بے تحقیق جب، الف لقد از، بے لا مع، کون سا ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں بے تحقیق اور جب، اگر آپ الفاظ معنی پہ اگر آپ نے ذہن میں ہوں تو غور کریں تو پتہ چلے گا۔ لاقات کا معنی ہوتا ہے بے تحقیق اور از یعنی جب، ٹھیک ہے، از ازا یہ اس کے معنی ہوتا ہے جب، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، الف صحیح ہے۔ 2 بھیجے ہوئے اور گواہ، الف رسول شہید، بے رسول شاہد، کون سا ٹھیک ہے؟ شاہد، شہید کا معنی بھی گواہی ہوتا ہے نا، شاہد گواہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ رسول، البتہ یہاں پہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن بھیجے ہوئے جمع ہے، رسول واحد ہے، ٹھیک ہے، تو بھیجے ہوئے اور شاہد گواہ، بے ٹھیک ہے، صحیح، رسول اور شاہد ٹھیک ہے، بے صحیح ہے۔ ہاں بھیجے ہوئے جمع ہے نا، بھیجا ہوا نہیں کہا، بھیجے ہوئے، ٹھیک ہے، جمع ہے تو رسول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو رسول اور شاہد، بے ٹھیک ہے۔ 3 اس نے کہا اور بھائی، الف قال اور اخو، بے قبل اور اخی، جی ہاں جی الف صحیح ہے، قال اس نے کہا اور اخو کا مطلب ہوتا ہے بھائی، الف صحیح ہے۔ 4 تم سب اطاعت کرو، وہ مسلط کرتا ہے، الف اتقو یسلطو، بے اطیعو یسلطو، کون سا ٹھیک ہے؟ بے ہاں، اطیعو اطاعت کرو نا، تم سب اطاعت کرو، اور یسلطو مسلط کرتا ہے، بے ٹھیک ہے۔ 5 آسمانی کتاب امانت دار، الف الکتاب امین، القرآن شاہد، ہاں جی الکتاب امین، الف ٹھیک ہے، بہت خوب۔ اب آ جاتے ہیں مشق نمبر 2 پہ، عبارت کے صحیح ترجمہ پر نشان لگائے کہ دیکھیں کون سا ترجمہ ٹھیک ہے۔ اذ قال لهم اخوهم، الف جب کہا ان سے ان کے بھائی نے، دے جب کہا کہ وہ سب ان کے بھائی ہیں۔ اگر آپ لفظ بلفظ ترجمے کو غور کریں گے تو معنی سمجھ آ جائے گا کہ کون سا ٹھیک ہے۔ جی جی صحیح ہے، الف ہی ٹھیک ہے،
اذ قال جب کہا لہم ان سے اخوہم ان کے بھائی نے. الف ٹھیک ہے, جب کہا ان سے ان کے بھائی نے, الف ہی ٹھیک ہے. دو واللہ علی کل شیء قدیر, الف اور خدا ہر چیز کا عالم ہے, بے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. کون سا ٹھیک ہے؟ بے ٹھیک ہے, احسنت, قادر ہے. 3 انی لکم رسول امین, الف میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں, بے یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں. کون سا ٹھیک ہے جی؟ بے ٹھیک. میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں, بے ٹھیک ہے. 4 اتقوا اللہ واطیعونی, الف تم سب تقوی اختیار کرو خدا کا اور اطاعت کرو میری, بے تم سب خدا کا تقوی اختیار کرو اور اس کی اطاعت کرو. کون سا ٹھیک ہے؟ بے. آپ بھی بے کہہ رہے ہیں, اور کوئی؟ دیکھیں یہاں پہ غور کریں, ٹھیک ہے. اتقوا اللہ تم سب تقوی اختیار کرو خدا کا, یہ دونوں اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے. واطیعون, ہاں ٹھیک ہے. ہاں اصل میں اطیعونی, یہ جو اطیعونی ہے یہ ورڈ اطیعونی تھا, نون کے نیچے جو زیر ہے اس کے بعد یا تھا جو حذف ہو گیا, ٹھیک ہے, خاص قواعد کی وجہ سے, اور یہ نون کے نیچے زیر اس بات کی علامت ہے کہ یہاں اطیعونی تھا, اور اس کا مطلب ہے میری اطاعت کرو, ٹھیک ہے. تم سب تقوی اختیار کرو خدا کا اور اطاعت کرو میری, لہذا الف ٹھیک ہے. 5 جاؤہم بالبینات, الف وہ لایا ان کے لیے روشن دلیل, بے وہ سب لائے ان کے لیے روشن دلیلیں. کون سا ٹھیک ہے؟ جی ہاں جی, بے ٹھیک ہے, احسن, جمع ہے نا. جاؤہم وہ سب لائے, وہ سب لائے ان کے لیے, ہم یعنی ان کے لیے روشن دلیلیں, بالبینات روشن دلیلیں. جاؤ بے کا من ہم نے کیا تھا نا, وہ سب لائے, وہ ٹھیک ہے, احسن. خوب ابھی ان آیات کا ہم نے, آیات کے کچھ حصے ہیں ان کا ترجمہ کرنا ہے اپنے. جی لکل امتن, ایک ایک کر کے بتائیں. جی سفر عباس آپ بتائیں. لکل امتن اس کا معنی کیا ہوگا؟ جی امت, تمام امت یا ہر امت کے لیے, لے کا مطلب ہوتا ہے لیے, کے لیے, ٹھیک ہے, ہر امت کے لیے یا تمام امتوں کے لیے. لے کل امتن یعنی ہر امت کے لیے. خوب آگے انا ارسلنا, جی کلثوم بتائیں گے, آپ بتائیں کہ انا ارسلنا کیا مطلب ہے؟ جی انا ارسلنا, کوئی اور بتا دیں جس کو بھی آتا ہو. انا جی کوئی بھی بتا سکتا ہے. انا کا مطلب, انا ہم نے پڑھا تھا نا, انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے انا انزلنا ہوتا ہے, ہاں ہاں, ارسلنا ہم نے بھیجا, انا یعنی بے شک ہم نے, انا بے شک ہم نے, ارسلنا ہم نے بھیجا, بے شک ہم نے بھیجا یا بے تحقیق ہم نے بھیجا. ارسلنا یعنی ہم نے بھیجا, ٹھیک ہے. الیکم رسولن, جی اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ الیکم رسولن,
الیکم، الا کا مطلب ہوتا ہے الا اور پس کم ہوگا، ہاں طرف ہوتا ہے، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، کم کا مطلب کیا ہوتا ہے تم سب، ٹھیک ہے، الیکم تم سب کی طرف، رسولن رسول، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ ملا کر الفاظ کو ملا کر ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں. الیکم یعنی تم سب کی طرف یا تمہاری طرف، رسولن رسول یہ ایک رسول، تم سب کی طرف ایک رسول. شاہدن علیکم، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ شاہد کا مطلب بھی آپ کو پتا ہے، علیکم کا مطلب بھی پتا ہے. شاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہ. علیکم اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے اعلیٰ کا مطلب پتا ہو آپ کو، پر، ٹھیک ہے. ہاں کم کا مطلب ہو گیا تم سب، ٹھیک ہے. ہاں کم یعنی تم سب، ہاں علیکم تم سب پر. شاہدن علیکم یعنی گواہ تم سب پر. اس طرح سے الفاظ کو ملا کے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. لقد ارسلنا، لقد ابھی ہم نے پڑھا تھا، لقد ہاں بے شک یا بے تحقیق یا حتمن، ٹھیک ہے. لقد کا مطلب ہم نے کیا بے تحقیق حتمن. ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلنا بے تحقیق ہم نے بھیجا یا حتمن ہم نے بھیجا. الی قومہ، ہاں قوم، الی کا مطلب ہو گیا طرف، قوم قوم، لیکن قوم ہی یعنی اس کی قوم، ٹھیک ہے. ہی جو ضمیر ہے پروناؤن ہے، اس کی قوم یعنی اس کی قوم کی طرف. الی قوم ہی کا مطلب ہو گیا اس کی قوم کی طرف. خوب. انذر قومک، 7 نمبر ہم پڑھ رہے ہیں. انذر قومک، ہاں یہاں پہ جمع نہیں ہے، واحد ہے، ٹھیک ہے. انذرو اگر ہوتا جمع ہوتا، یہاں پہ انذر تم ڈراؤ، واحد ہے. انذر یعنی تم ڈراؤ، قوم کا قوم، قوم اپنی قوم کو. احسن، قوم کا ہے نا، قوم کا یعنی تیری قوم، لیکن تیری قوم چونکہ یہ ضمیر ادھر لوٹ رہی ہے انذر کی طرف، اس لیے ہوگا اپنی قوم کو، تم ڈراؤ اپنی قوم کو. 8 ارسلنا نوحا، نوح کو، ٹھیک ہے. احسن. جملہ مطلب مکمل کرنے کے لیے اردو میں کا کی کا اضافہ تو ہوتا ہے نا. ارسلنا یعنی ہم نے بھیجا نوح کو، ٹھیک ہے. مفعول کے ساتھ کو کا کی عادت، تو ارسلنا یعنی ہم نے بھیجا نوح کو. فقال یا قومی، ہاں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاں یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایوہا، تو ان سب کا مطلب ہوتا ہے اے یا قوم. لیکن قوم می اصل میں جیسے اتیونے کے نیچے زیر تھی نا، یہاں پہ بھی یا قوم ہے، اصل میں قومی تھا، یعنی اے میری قوم، اس کا مطلب یہاں پہ ہو جائے گا قوم یعنی قومی. تو پس مطلب یہ ہوگا فقال، پس کہا یا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، پس اس نے کہا یا کہا اے میری قوم. اعبدوا اللہ، جی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اعبدوا اللہ، اعبدو، احسن، اعبدو یعنی تم سب عبادت کرو اللہ کی. احسن. اعبدو تم سب جمع ہے نا، ہاں. عباد ہی، ہاں عباد عبد کی جمع ہے بندے، ٹھیک ہے. اعبدو فعل ہے، ٹھیک ہے نا. اب تھوڑا سا انشاءاللہ یہاں سے آج سے تھوڑی گرامر شروع ہوگی، تو عربی گرامر آپ تھوڑی سی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فعل اور اس میں اسم، فعل، حرف، 3 کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے، فعل کو ہم کیسے پہچانیں، اسم کو کیسے پہچانیں، تو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تو گرامر کے رولز بیان کریں گے تو اس میں پتہ چلے گا آپ کو. اعبدو فعل ہے، اعبدو فعل ہے، ٹھیک ہے. فعل امر ہے، تم سب عبادت کرو اللہ کی. تو عبد جو ہے وہ بندے، اور عباد جمع ہے عبد کی. عبادنا یعنی ہمارے بندے، وہ اسم ہے. خوب. رسولنا، رسولنا بالبینات،
ٹھیک ہے. ایک آیت ہے ارسلنا، وہ نہیں ہے. یہاں پہ رسول ہے، رسول کی جمع رسول، رسولو نا یعنی ہمارے رسول، یعنی ہمارے بھیجے ہوئے. بالبینات، ہاں روشن دلیل، بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ٹھیک ہے، روشن دلیلوں کے ساتھ. ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ، بے یعنی ساتھ کے معنی میں. انزلنا معہم، ہاں انزلنا یعنی ہم نے نازل کیا، معہم ان کے ساتھ، انزلنا معہم ہم نے نازل کیا ان کے ساتھ. جاؤہم بالبینات، جی یہ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں پہلے مشقوں میں. جاؤہم بالبینات، وہاں پہ آپ نے دو آپشن تھے کون سا ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اس کا ترجمہ بیان ہو چکا. جاؤہم بالبینات، ہاں جاؤ وہ سب لائے، جاؤہم وہ سب لائے ان کے پاس، ٹھیک ہے، روشن دلیلیں. جیسے آپ نے پیچھے یہاں پہ دیکھیں، توجہ کریں، یہ 5 نمبر میں جاؤہم بالبینات الف تھا، وہ لایا ان کے لیے روشن دلیل، بے وہ سب لائے ان کے لیے روشن دلیلیں. ٹھیک ہے، تو کون سا ٹھیک تھا؟ یہ جاؤہم بالبینات وہ سب لائے ان کے لیے روشن دلیلیں. 14 لقد بعثنا، جی ہاں بالتحقیق یا حتمن، لقد کا مطلب ہوتا ہے حتمن یا بالتحقیق، بعثنا ہم نے بھیجا، مبعوث کیا یا بھیجا. فی کل امتن، ہاں فی کل یعنی ہر، تمام، کل امتن ہر امت میں، فی یعنی میں، فی ہاں فی کل امتن ہر امت میں. ٹھیک ہے، آگے ہے ان اعبد اللہ. ان کا معنی کیا تھا؟ نہیں، ان کا مطلب کیا تھا؟ کہ یا یہ کہ. دیکھیں ان اور انا کا معنی ایک ہی ہے. ان کا مطلب یہ کہ یہ کہ، انا کا مطلب یہ کہ یہ کہ. انا کا مطلب تھا بے شک، ٹھیک ہے، انا بے شک، انا یا ان کہ یا یہ کہ. اعبدو تم، ہاں ہاں کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی. احسن، کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی. 17 اجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا اگر الفاظ مانی آپ کو یاد ہو، ہاں اجتنبوا یعنی تم سب اجتناب کرو. الطاغوت طاغوت سے یعنی سرکش سے، الطاغوت شیطان سرکش، ٹھیک ہے، طاغوت سے اجتناب کرو. اجتنبوا تم سب اجتناب کرو، الطاغوت طاغوت سے. احسن. 18 ہے لیکن اللہ، لیکن اللہ، لیکن اللہ. احسن، لیکن کا مطلب لیکن ہو گیا، اللہ اللہ لیکن اللہ. خوب. 19 یسلط رسلہ، یسلط رسلہ، ہاں نہیں، اب یہاں پہ توجہ کریں کہ یسلطو کا مطلب کیا ہے. یسلطو یعنی وہ مسلط کرتا ہے، ٹھیک ہے. یسلطو کا مطلب ہم فعل کیا تھا، فعل وہ مسلط کرتا ہے. رسولہ اپنے رسولوں کو، ٹھیک ہے، وہ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو. 20 علی من یشاء، ہاں پر، جس ہاں جس پر. اب یہاں پہ ہو جائے گا من کا معنی پہلے آ جائے گا، جس پر وہ چاہتا ہے. علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے. احسن، بہت خوب. اب دیکھیں یہاں پہ یہ چیز وضاحت کی گئی ہے کہ آیت نمبر 2 میں انا جو آیا ہے اصل میں انا پلس نا ہے. بہت ساری جگہوں پہ آتا ہے تلفظ کے لیے انا لکھا جاتا ہے، یعنی بے شک ہم یا بے شک ہم نے. جاؤ بے وہ سب لائے، جاؤ اور بے کے درمیان ہم موجود ہے، جیسے یہاں پہ ہم نے معنی کیا. خوب، یہاں پہ خالی جگہ ہے
خالی جگہ بھی آپ نے کرنی ہے. مشق نمبر 4 انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم. ایک ایک آیت آپ کریں. بے شک ہم نے خالی جگہ تمہاری خالی جگہ ایسے رسول جو. تو یہاں پہ ترجمہ کمپلیٹ کون کرے گا؟ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم. نہیں ہاں یہاں پہ توجہ کریں. جی بے شک ہم نے بھیجا. پہلے کہیں ارسلنا ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایسے رسول تم پر. احسن اب ٹھیک ہوا. بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایسے رسول کو جو گواہ ہے تم پر. ٹھیک ہے. دوسری آیت لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ. ہاں جی اس کا ترجمہ کون کمپلیٹ کرے گا؟ بہت آسان ہے. مشق میں تمرینوں میں ہم حل کر چکے. تم سب عبادت کرو خدا کی. بالتحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف. تو اس نے کہا فقالا تو اس نے کہا اے میری قوم تم سب عبادت کرو خدا کی. احسن. تیسری آیت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. جی یہ وہی آیات ہیں جن کی ہم نے تلاوت کی ہے شروع میں, اور ان آیات کا ترجمہ بھی ابھی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان خالی جگہ کو اگر آپ نے پر کر لیا تو مطلب یہ کہ آیات کا ترجمہ آپ نے کر لیا. جی اور بے تحقیق تم سے پہلے پیغمبروں کو ان کی لقومہم ان کی قوم کی روشن دلیلوں کے ساتھ. احسن. اور بتحقیق ہم نے بھیجا رسولوں کو یا پیغمبروں کو ان کی قوم کی طرف تو وہ آئے ان کی جانب روشن دلیلوں کے ساتھ. اب دیکھیں یہاں پہ جاؤہم بالبینات کا اوپر ہم نے منع کیا تھا, وہ سب لائے ان کے پاس روشن دلیلیں. تو اس طرح سے بھی معنی ہو سکتا ہے جیسے یہاں پہ انہوں نے کیا کہ تو وہ سب آئے ان کے پاس ان کی جانب روشن دلیلوں کے ساتھ. دونوں طرح سے معنی ٹھیک ہے. 4 لیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. جی جی رسولہ یعنی اپنے رسولوں کو اپنے رسولوں کو چاہتا ہے جس پر وہ چاہتا. اور خدا جی بہت اچھی کوشش ہے. لیکن اللہ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر وہ چاہتا ہے, اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. احسن. 5ویں آیت اذ قال لهم شعیب انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعونی. ہاں جی کیا مطلب ہوگا؟ انا کا مطلب کرے بے شک, بالتحقیق میں
ہاں احسن، لیکن یہاں تھوڑا سا بے شک بے تحقیق میں تمہارے لیے، لکم یعنی تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. یہاں لکم کا معنی آپ نے نہیں کیا تھا تو اور باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جب تمہارے لیے، لکم یعنی تمہارے لیے، اور جب کہا ان سے شعیب نے بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو فاتقوا اللہ، تو تم سب تقوی اختیار کرو خدا کا اور اطاعت کرو میری. احسن. خب یہ ہم نے مشقیں حل کی. 5 اصول جو بیان کیے گئے تھے شروع میں سبق کو یاد کرنے کے لیے، 5 اصول مد نظر رکھیں. ذہن نشینی، الفاظ کو ذہن میں بٹھانا، تسلسل ہونا چاہیے، لگاتار پڑھیں، شوق اور جذبہ ہو، بے تدریج آگے بڑھیں، ریپیٹ کرنا، دہرانا، اور اپنے گھر یا کسی قریبی ساتھی کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے وہ ساتھ مل کے ان سے مباحثہ کریں. اور آواز آپ کو کوئی پرابلم ہوگا، باقیوں کو آ رہی ہے آواز، باقیوں کو آ رہی ہے نا آواز؟ آپ جی آپ کا اسپیکر کا کوئی مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو حل کریں. خوب اب ہم آتے ہیں آیات کے ترجمے کی طرف. جو آیات شروع میں تلاوت کی تھی ان کا ترجمہ کرتے ہیں. خوب پہلی آیت کا ترجمہ کون کرے گا؟ لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ. جی ہاں، تم سب اللہ کی عبادت کرو. احسن، بہت خوب ترجمہ کیا آپ نے. بتحقیق ہم نے بھیجا، لقد ارسلنا، بتحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف. پس فقال، پس اس نے کہا، اے میری قوم تم سب عبادت کرو اللہ کی. یا قومی یعنی اے میری قوم تم سب عبادت کرو اللہ کی. احسن. خوب دوسری آیت وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ. جی کوئی ترجمہ کرے. اور لکل احسن، بہت خوب. اور ہر امت کے لیے رسول ہے، یہ ایک رسول ہے. تیسری آیت وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جی کون ترجمہ کرے گا؟ کوشش کرے سب ترجمہ کرنے کی، انشاءاللہ مدد کریں گے آپ کے ساتھ. نہیں، فی کل امتین، فی کل امتین یعنی ہر امت میں، ہر امت میں رسول، ایک رسول. کہ ان یعنی ان اعبدوا اللہ یعنی ہاں یہ کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور سرکش سے بچو یا اجتناب کرو بھی ٹھیک ہے. احسن. اور بالتحقیق ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول یا ایک رسول، رسولن یعنی ایک رسول. بالتحقیق ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو یا بچو طاغوت سے یا سرکش سے. چوتھی آیت میں اذ قال لهم اخوهم نوح انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. جی احسن. احسن. اطیعونی یعنی میری پیروی کرو. ٹھیک ہے، یہاں پہ تھوڑا سا وہ اطیعونی آپ نے شاید مشقیں نہیں دیکھی تھی، مشقوں میں تھا اطیعونی یعنی میری پیروی، اطاعت کرو میری. باقی بہت اچھا کیا آپ نے ترجمہ.
اذ قال لهم شعیب جب کہا ان سب سے شعیب نے بے شک میں تم سب کے لیے امانت دار رسول ہوں تو تم سب تقوی اختیار کرو اللہ کا اور اطاعت کرو میری اطیعونی تم سب اطاعت کرو میری. خوب آیت نمبر 6 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. جی کون ترجمہ کرے گا؟ اچھا آیت نمبر 5 ہم نے آیت نمبر 5 چھوڑ دی ہے نا. دیکھیں آیت نمبر 5 بھی تقریباً 4 کی طرح ہی تھی. ٹھیک ہے، صرف فرق یہ ہے کہ آیت نمبر 4 میں تھا اذ قال لهم اخوهم شعیب نوح کہ جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے، جبکہ آیت نمبر 5 میں ہے اذ قال لهم شعیب جب کہا ان سے شعیب نے. باقی وہی ہے، مکمل آیت اسی طرح سے ہے، صرف فرق شروع میں ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 4 میں جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے، آیت نمبر 5 میں جب کہا ان سے شعیب نے، باقی وہی ہے. خوب آیت نمبر 6 آپ کریں ترجمہ. لقد ارسلنا. ہاں یہاں پہ ایک تو یہ قومہم ہے، قومہم یعنی ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم پس وہ سب لائے ان کے پاس روشن دلیلیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں وہ سب آئے ان کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ. اس طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے. بالتحقیق ہم نے بھیجا آپ سے پہلے من قبل کا یعنی اے رسول آپ سے پہلے رسولان رسولوں کو الی قومہم ان کی قوم کی طرف فجاؤہم بالبینات پس وہ سب آئے ان کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ، یا وہ سب لائے ان کے پاس روشن دلیلیں. خوب یہ اس طرح سے ترجمہ آپ کریں گے. آیت نمبر 7 لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب. جی احسن بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ارسلنا رسولنا یعنی ہم نے بھیجے اپنے رسول، رسولنا یعنی اپنے رسول. ٹھیک ہے، نا کا مطلب ہے ہمارے یا اپنے. لقد ارسلنا بے تحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، ارسلنا رسولنا بے تحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو کیا بالبینات یعنی روشن دلیلوں کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ اور ہم نے نازل کی ان سب کے ساتھ کتاب. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آیت نمبر 8 وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. خوب کون ترجمہ کرے گا؟ نہیں، یہ پریزنٹ والا ترجمہ کریں. اللہ مسلط کرتا ہے، یسلط مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر وہ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے احسن. علی من یشاء کا مطلب ہو گیا جس پر وہ چاہتا ہے، اور لیکن اللہ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر وہ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. خوب آیت نمبر 9 انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک. وہ افراد جو ابھی تک نہیں بولے، آپ نے ترجمہ نہیں کیا یا بولے؟ جی کہ ڈراؤ اپنی قوم کو، صحیح ہے. احسن ماشاء اللہ. انا ارسلنا نوحا بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ ڈراؤ، انذر یعنی کہ تم ڈراؤ یا کہ ڈراؤ اپنی قوم کو. آیت نمبر 10 انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم. ہاں جی، اس کا مطلب کیا ہوگا؟
ہاں یہاں پہ رسولوں جمع نہیں ہے، رسولن ایک رسول واحد ہے، ایک رسول کو بھیجا جو یا ایسے رسول کو بھیجا جو گواہ ہے تم پر، بے شک احسن بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک رسول کو یا ایسے رسول کو جو گواہ ہے علیکم تم پر، شاہدن علیکم گواہ ہے تم پر، احسن ماشاء اللہ. اور جی رسول واحد ہو گیا، ٹھیک ہے، اور رسول جمع ہے، اور جب رسول کے ساتھ نہ آ جاتا ہے رسولنا یعنی ہمارے رسول، ٹھیک ہے، یا اپنے رسولوں کو، تو رسول کی جمع ہے نا، اور رسولن یہ اسی کا رسول ہی سے اس کے ساتھ جو اعراب اس طرح سے آیا، یعنی دو زبر آنے کے لیے الف ساتھ لکھی جاتی ہے، اصل وہی رسول ہی ہے، رسول رسولن یا رسولین یا رسولون، ٹھیک ہے، اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے اعراب کے اعتبار سے. انشاءاللہ قواعد کو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ رسولن کیوں آیا، یہ البتہ ادبی قواعد جو ہیں عربی گرامر کے اس میں. خوب یہاں پہ جو ہے وہ آج ہم یہاں سے اس سبق سے کچھ عربی گرامر کے رولز شروع ہو رہے ہیں، تھوڑے ہر سبق میں بیان کیے جائیں گے. کہ یہاں پہ دیکھیں الفاظ کی قسمیں، کہ دیکھیں کہ خداوند عالم نے اپنی آسمانی کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، لہٰذا اس کتاب کے بلند معانی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس زبان کے قواعد سے بھی آشنا ہوں، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے عربی زبان کے کچھ ضروری قواعد اس سبق میں بیان کیے جا رہے ہیں. کہ ذیل کے الفاظ پہ غور کریں، پہلے آپ کو مثال دیں گے پھر آپ سے بات کریں گے. مثالیں دیکھیں کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، عبدو تم سب عبادت کرو، انزلنا ہم نے نازل کیا، انذر تم ڈراؤ، بعثنا ہم نے بھیجا، یسلط و مسلط کرتا. یہ سارے الفاظ جو آپ نے دیکھے ایک طرح کے ہیں، یہ سب کے سب الفاظ کسی کام کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی جو خاص زمانے میں انجام پایا ہے. مثلا لفظ ارسلنا ہم نے بھیجا یعنی بھیجنے کے کام کو بتا رہا ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں انجام پایا. یسلط و مسلط کرتا ہے بھی موجودہ زمانے یا آنے والے زمانے میں مسلط کرنے کے کام کو بتا رہا ہے. اسی طرح سے ان الفاظ کو کہتے ہیں فعل، ٹھیک ہے، ورب یہ فعل ہیں. جتنے یہ الفاظ بیان ہوئے ارسلنا، عبدو، انزلنا، جس میں کسی کام کو بتایا جا رہا ہے خاص زمانے میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. دوسرے الفاظ کی دوسری قسم ملاحظہ کریں، شعیب، رسول، شیء، طاغوت، کا، ہم، شاہد، کتاب. یہ الفاظ کسی شخص یا کسی چیز کا نام رکھنے کے کام آتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ کسی شخص یا کسی چیز کے نام کو بتاتے ہیں. مثلا شعیب ایک پیغمبر کا نام، کتاب ایک ایسا لفظ ہے جو کسی خاص چیز کے نام کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح کے الفاظ کو اسم کہتے ہیں. بس دوسری قسم ہو گئی اسم. تیسری قسم الفاظ کی، اب الفاظ کی آخری قسم دیکھیں، من. مثلا من کا مطلب ہوتا ہے سے، الا طرف تک، انا یقیناً، فی میں، لے کے لیے، لا حتمن، لا نہیں، فا تو پس پھر. ان الفاظ کے معنی پہ آپ غور کریں تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ نہ تو کسی کام کے انجام پانے کو بتا رہے ہیں اور نہ ہی کسی شخص کے چیز کے نام کے لیے ہیں، بلکہ ان کو ایسے الفاظ کو حرف کہتے ہیں. یہ صرف رابطے کے لیے، ربط کے لیے آتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں حرف. قرآن کے تمام الفاظ جو ہیں انہی تین قسموں میں سے ہیں، یا اسم ہوں گے، یا فعل ہوں گے، یا حرف ہوں گے. یعنی عربی زبان کا کوئی بھی لفظ ایسا نہیں جو ان تین قسموں یعنی اسم، فعل اور حرف سے باہر ہو. لہٰذا یہ تین قسمیں پڑھی کہ یا اسم ہے، یا فعل ہے، یا حرف ہے. آہستہ آہستہ ہم پہچانیں گے کہ اسم کون سا ہے، فعل کون سا، حرف کون سا ہے. البتہ یہاں پہ آپ کو اسم کی چند علامتیں بتا رہے ہیں کہ جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو، دو زبر، دو پیش، دو زیر، یعنی دو زبر، تو وہ حتمن اسم ہوگا. فعل کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی. ایک بات یہ علامت ہے اسم کی. اسی طرح جس لفظ کے شروع میں الف لام آیا ہو وہ بھی یقیناً اسم ہوگا. جیسے رسولن
رسول تنوین آئی ہے، شاہدن تنوین آئی ہے، کتاب شیئن تنوین آئی ہے. الف لام کے ساتھ مثلا البینات الکتاب تو یہ بھی اسم ہو گیا. یعنی دو علامتیں ہمیں یہاں پہ اسم کی بتائی ہیں کہ اگر آخر میں تنوین ہو یا شروع میں الف لام ہو تو ہمیشہ اسم ہوگا. فعل کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی، فعل کے آخر میں الف یا شروع میں الف لام نہیں ہوتا، اور حرف میں بھی نہیں ہوتا صرف. تو اسم کی یہ دو علامتیں ہمیں بتائی ہیں. آہستہ آہستہ میں باقی فعل کی پہچان بھی. اسم والے یہ آخری بات جو ہے، یہ آخری بات یہ کی کہ تنوین جو ہے ہمیشہ اسم کے اوپر آتی ہے. یعنی تنوین کا مطلب کیا ہے؟ دو زبر دو زیر دو پیش. جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو، مثلا شاہدون کتابون رسولون تنوین ہو، یعنی دو زبر دو زیر یا دو پیش ہو تو وہ اسم ہی ہوگا، فعل یا حرف نہیں ہو سکتا. یا جس لفظ کے شروع میں الف لام ہو، الف لام کے ساتھ آ جائے، جیسے الکتاب البینات الرسول الف لام کے ساتھ آ جائے تو وہ بھی اسم ہی ہوگا، فعل یا حرف نہیں ہو سکتا. یہ دو علامتیں اسم کی ہیں کہ ہمیشہ یا اسم کے آخر میں تنوین ہوگی یا شروع میں الف لام ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں ہوں تو وہ اسم ہوگا، فعل یا حرف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ علامتیں اسم کی. تو یہاں پہ وضاحت دی گئی ہے اسی سبق کے جو ہم نے آج پڑھا ہے، انبیاء کی رسالت کے عنوان سے مختصر وضاحت. انشاءاللہ اس کو پڑھ لیجیے گا. اور اختیاری مشق بھی موجود ہے، اگر آپ کوشش کریں اختیاری مشق کو بھی حل کرنے کی تو بہت اچھی بات ہے. اپنی کاپیز پہ ضرور الفاظ معنی اور خاص طور پر آیات کا ترجمہ ضرور لکھیں، لفظ پہ لفظ ترجمہ لکھیں تاکہ آپ کے لیے مفید رہے گا. اور یہ لکھنا بہت اہم ہوتا ہے، جب آپ لکھتے ہیں تو یاد رہتا ہے. الفاظ معنی کو یاد کریں اور آیات کا ترجمہ لکھیں. کتاب موجود ہے تو کتاب پر، اگر کتاب موجود نہیں ہے تو کسی کاپی پر ضرور نوٹ بک پر لکھیے گا. انشاءاللہ یہ 5 سبق ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اس کی پریکٹس کریں. کل ہماری کلاس نہیں ہوگی، تھوڑا سا ایک تو پرابلم چل رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اطلاع نہیں دے پا رہے، جس کی وجہ سے کلاس کی تعداد میں کمی ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ جتنے بھی سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں، مثلا واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، اور حتیٰ ایمو بھی پہلے چل رہا تھا، وہ بھی سب کچھ بند ہے اس وجہ سے، اور کوئی وی پی این وغیرہ بھی نہیں چلتا. اس وجہ سے ہم صحیح طرح سے اطلاع رسانی نہیں کر پاتے کلاس کے حوالے سے، اس لیے وہ کلاس میں تعداد کی بھی کمی ہوئی ہے. بہرحال یہ ہم انشاءاللہ